حضرت ولید رضی اللہ عنہ گئے اے اجاں وسطی کنے باہر ودیا وہ جڑا قبیلہ ہا نا اون دو پجے کہنا جتھوں زکات گننیاں نے سمجھ آئیے کہ نہیں اون قبیلے آجے نے وچوں ایک بندہ ہی میں اگو آ گئے تے آ کر کے ولید کو آکھن لگے اے مارکا زکات نہیں دیندے تے تو کو قتل کرن دا پروگرام بنائی کھڑن ولید اجا پجا کہنا رضی اللہ عنہ نیڑے ودا سمجھو یارو خیل آمنا ہوئے کہیں کو سمجھو بندہ جہاز چوک تے کو بیا ٹکر ونجے بھی میں ہونے تھی آننا تو یارو خیل آلے سارے مارکا چھریاں کلائی بیٹن تیری خیر کہیں میں کو دسو جہاز چوک کو لو بندہ اورتے آسی کیا مطلب وہ کچھ آخونا میں تحقیق کرا ہوا دے میں تحقیق ہی بھٹی کرنا میں نہیں میں نہ توبہیں ایویں یا نہیں اجا قبیلے جوان پجاری نبی دا یار بندہ ملے ہوا کہ وہ زکات گنن نہ من مار کا تیار تھے کڑن ترے نال بھڑدن تے کو مرے نہ بیروڑے دے ادھر حضرت ولید قبیلے نہیں گیا قبیلے واپس نبی علیہ السلام کو آ گیا کہ جی سونے میں زکات کو نہیں آندی آپ نے فرمایا کیوں نہیں بھی آندی آکھن لگے صحیح او زکات دیندے نہیں انکار کریں تو میں کو مارن دا پروگرام بڑائی کھڑے ہیں حالانکہ اپنے اکھی نال کہنا ڈٹاس اپنے کنے نال کہنا سنیاس انہیں بے دی گال تے بھروسہ کر کے ٹور پے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ول جلدی کرو تیاری کرو تلواراں چاہو جڑے زکات دے منکر انہوں کو قتل کر لو شاباش ونجو پورا قبیلہ مٹا کے والا ہے نقصان تھی نہ پیا کہنے تھی نہ پیا کوئی بولو تھی نہ پیا نقصان تھی نہ پیا نبی کریم علیہ السلام میرے دیکھو فوجی میں اٹھن تیاری کی تھی نے زیرہ شرا پاتی نے تلواراں بڑھانے ونجن لگن تھے اللہ پاک نے حضرت جبریل کو روانہ کر دیتا حضرت جبریل آئے 26 پارہ سورت انا سورت الحجرات ہے تھی آیت نمبر 6 اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ایمانداروں اتنا ایک بریک جیا مسئلہ ہے علماء بیٹھن تھے وہ کو سمجھنے میرا بھرا تو سا یہ جڑی آیت پڑھی ہے میں کیڑی صورت ہے حجرات ہے آیت نمبر کیتی ہے 6 تے سپارہ کیڑا ہے اے آیت اہل تشیع پیش کرن صحابی دے خلاف کہنے خلاف اہل تشیع پیش کرن این آیات کو کہنے خلاف ساکوں آدن تساں آدھے صحابہ مرتد کہنا تھیان پھٹے کہنا ہن تو آدھا قرآن صحابہ کو فاسق آدھا پائے یہ آیات پیش کرنا میں سمجھاون چاہنا اگر تساں سمجھن جاؤ میں سمجھاون چاہنا انشاءاللہ سمجھنا چاہندے ہو نا ٹھیک ہے یہ پتہ کیا آدن یہ آدن ولید ہے نا جڑا ولید رضی اللہ عنہ اوکوں اللہ سے فرمائے اون دے بارے کہ ولید فاسق ہے نعوذ باللہ اے اگر فاسق تو کوئی خبر آن دے وے تحقیق کی تھی کرو انہا مطلب ہے اللہ آدھا پہ ولید تو کوئی خبر آن دیتی ہے لہذا ولید فاسق ہے اے میاں والی آلے ہو اے مسئلہ نہیں اے مفہوم ہی نہیں اگر ولید کو اللہ فاسق آکھیا تو یا ایوہ الذین آمنوا نہ آکھیا اللہ والا آکھیا یا ایوہ النبیو نبی کو اللہ آکھیا جو تیرے کے فاسق آوے کیونکہ نبی کو خبر ولید نے آن دیتی ہے اتنا اللہ کیا ہے کہ یا ایوہ النبیو یا ایوہ الذین آمنوا اگر فاسق نے مراد ولید ہے تو آمنو کے مراد کون ہے
میں دساں آمنو کے مراد ولید تے فاسق کے مراد او بندہ ہے جڑا قبیلے دے باہر کھڑ کے ولید کو ڈرایا تے ولید بغیر سوچے سمجھے ٹر پیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے آ ایماندارو یعنی مراد حضرت ولید۔ اللہ پاک نے فرمائے جدہ تو دے کے کوئی فاسق آوے یعنی جیڑا فاسق منافق آیا ہا تے وسطی دے بارے قبیلے دے بارے تو کو گال کر گیا ہا بھئی زکاة دے منکرن تے تورنا لڑائی کرنا چاہن آ ایماندارا تو کو میرا نبی جیڑے بھی بھیجے تحقیق دے بغیر نہ آئے کرو، پہلے تحقیق کی دی کرو۔ اگر تو کو کوئی فاسق خبر دے وے فاسق کے مراد وہ بندہ ہے جیڑا قبیلے دے باہر کھڑا چاہے حضرت ولید کو غلط خبر دیتی ہے تے آمنو کے مراد حضرت ولید۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ، او ایماندارو اگر تو دے کے کوئی فاسق آ ونجے خبر دے منالا کوئی خبر دے منا ونجے وال تساں کیا کرنے ایویں کرو تساں وال تحقیق کرنی ہے فتبینوا ان ہوے ان تصیبوا قوما بجہالت وال متنا دانی کوئی فیصلہ کر بہو اے نہ ہوے فتصبحوا لا ما فعلتم نادمین، ہو سکتے لڑائی کرن دے بعد شرمندہ تھی بہوا ہی واسطے میں اللہ دا حکم پہلے کیا کر گی کرو۔ اچھا جواب دو کتنی دلیلہ تھی گا ابلیس علی یعقوب علیہ السلام علی تے نمبر 3 صحابہ نے بکری والے بندے کو قتل کیتا 3 تے چوتھی یہ سورۃ حجرات علی سمجھ آ گئے۔ 4 دلیلیں دا مطلب ہے کیا کرنا چاہیے۔ 5ویں دلیل سناواں یا تھکے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جرا دو سنو جزاک اللہ۔ ایک قرآن پاک میرے سامنے بس میں مکینا جلدی انشاءاللہ اے میرے سامنے قرآن اے کھولا ہے ورکا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کیا کیتی کرو اچھا جواب دے سودا ہاں 18 کیا کیتی کرو بغیر تحقیق دے پستول نہ چاہتا کر، بغیر تحقیق دے طلاق دے فیصلے نہ کیتے کر، بغیر تحقیق دے وضو نہ کر، بغیر تحقیق دے نمازاں نہ پڑھ، بغیر تحقیق دے رشتے نہ کر، بغیر تحقیق دے کوئی نیکی نہ کر۔ ہر دینداری دی بنیاد تحقیق تے ہے جی میں حضرت سلمان فارسی نے کیتی ہے۔ سفر کریں دا زنجیر جھلیں دا مارا کھندا جیڑے عیسائی راہب کے ونیا یہودیاں دے عالم کے ونیا انہیں کو آدھا وے گال تواری ٹھیک ہے میں تواری خدمت کرتے بھی تیار ہاں توارے کے پڑھن تے بھی تیار ہاں میں کو صرف اتنا دسو ہدایت کی تھو لبسی وہ آدھے نا سا تورات اچ پڑھیے انجیل اچ پڑھیے سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسی کھجوریں دا علاقہ ہو سی اندھے دو کنجھیں دے درمیان بوہے نبوت ہو سی وہ توفہ قبول کرے سی تے صدقہ قبول نہ کرے سی۔ سلمان فارسی ٹردا مدینے پہنچ گیا۔ ایک بندہ ہاں اندے باغ وچ نوکر کھڑ گیا کھجے نا باغ آ ایک بار کھجی دے گاچے تے چڑیا کھڑا تے کھجی چوندا کھڑا ہاں تے اعلان کرنا لے اعلان کیتے ہوئے مدینے والے او تیار تھی ونجو اللہ دا رسول محمد پاک آ گئے کھوجے ایویں گوشے چھوڑ دیتن سی بجے آئے نبی سہیں دے ارد گرد صحابہ کٹھے ہیں کھجور چاہتی ودا ہر کوئی ملدا پیا نیڑے تھے ایویں دیتی سی ہے کسی سی صدقہ ہے میری طرفوں قبول فرماؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے نہ صحابہ کو دے دیتے حضرت تساں نہیں ویکھن دے آپ نے فرمایا سا نبی ہیں سید ہیں آل سید ہیں ساڈے اوتے اللہ سی صدقہ حرام کیتا تے اتنا صدقہ سارے کھندے سارے سید ہیں یعنی ناراض تو نہیں سید سارے پیر ہیں صحیح بزرگ سمجھ آئی کہ نہیں اصل سید نہیں کھندے ہون بھی اصل پتہ کیا اکثر ہوندن کوئی کٹانے کوئی چھوٹی قوم والے ہوئے تے او بیا کوئی نہ لبھے پیچھے وہ کیا بن ویندن ای نہیں کرنا سید اوریجنل ہوئے نا تے سبحان اللہ کیا ہی بات ویسے وہ سید دا معنی ہے سردار ہر دین دا عالم سید ہوندے سمجھ آئی کہ نہیں ہر سید میرے دیکھو تے اے سید دی بات ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے ول گئے کھجور چائے ہیں سی یہ تحفہ ہے نبی سی آپ ہی کھادی صحابہ کھوائی
بول ایک دیواری میں پھر دے کھڑن کیملے اے دو کیملے اے دو کیملے اے دو صاحب آدھن اسان چھے بھی نواں بندہ ہے پتہ ہے تکلیف تا نہیں دے دا اسان میں نیڑے تھے ہیں بھی سکورٹی شکورٹی تکڑی کروں نبی سے فرمایا پشتے تھی ہو میں کو پتہ ہے کیا ودا گولن دے نیڑے آئے نبی سے اپنے چولے کو ہٹائے دو کنجن درمیان مہر نبوہ جڑی اللہ سے لا چھوڑی او ڈٹھی سی والا ہے انہیں قدمیں ڈھائے پہ آدھے سی میں بڑے زنجیر کھادن بڑیا مارا کھاجم توارے تک پوجن واسطے میں تحقیق کی تھی امتتام کو وصول تھا یو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد میں کو دسو سلمان فارسی تحقیق نہ کرے نا تے اللہ دا نبی بھی کو نصیب نہ تھی نا تحقیق کرو تحقیق کرو کہیں دی خاطر کیا کرنے اے بھرا سارے کٹھے قبر جلسن کیا اے مولوی سارے کٹھے قبر جلسی کیا اے ابا سارے کٹھے جلسی کیا اے چاچا تے دادا تے ماما سارے کٹھے جلسن کیا آپ ہر کہیں وجڑے تے اتھا جڑے ویلے وال پتہ لگ سی بھی دسا بھائی جیڑا کچھ کر رہی ہو کیا نبی دے مطابق ہاں یا نا صحابہ نے مارا کھا جن نبی کریم نے تکلیفہ برداشت کی چلی کیا کرنی چاہیے دیئے اچھا جواب دو آخری دلیل ہے تو بات ختم کیا کرنا چاہیے بولو کیا کرنا چاہیے اے میرے سامنے قرآن ہے پڑھا قرآن بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اے بات سمجھائی یا اللہ کیڑی گال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک نبی آئی جندہ نا حضرت سلیمان تے او پرند بھی تابعان تے جن بھی تابعان تے انسان بھی تابعان تے سارے کو کٹھا کر کے انہاں دی حاضری بیٹھے لیندے ہن تے حاضری لائنے تے ہدہد پرندہ کہنا آئی ہدہد پرندہ کہنا آئی تے آکھن لگے نے ہدہد کیڑے گئے ایویں لگ دے یا تا غیب تھی گئے یا تا وات کوئی مسئلہ بن گئے اے آوے یا تا دلیل دے سی یا میں کو ذبح کر دے سا یا سزا دے سا تے والو تائیں ہدہد پرندہ آ گئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقشہ بیان فرمائے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑی دیر گزریے ہو دو آ گئے سلیمان نبی آدھے بیٹھن ہو دو کتھا ہے میں کو نظر دا نہیں پیا کون آدھے بیٹھن بھائی جان اچھا جواب دے اچھا کون آدھے بیٹھن کیا آدھے بیٹھن میں کو ہو دو اتنا تے ہر شاہ جان دینا سارے مارک سلیمان نبی کو پتہ کہنا ہدہد کنے گئے کیا گیا ہدہد جنہیں گیا ان دی خبر دا سلیمان نبی کو پتہ بولو آ گئے ان میرے گی آمن سہتا کیسی صحیح ناراضگی ختم کرو آج میں تو وہ خبر دینا جیڑی خبر توالے کی نے پہلے کہنا ہے انہا مطلب نبییں کلو بھی ہر خبر آج تو وہ خبر دینا جیڑی توالے کی نے پہلے وہ تو کو سنا وہ خبر حضرت یہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تے آکھن لگے فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین آو اللہ دے نبی سلیمان میں ملک سبا وچوں اندا پیاں تے پکی تے کنفرم یقینی خبر چا کے اندا پیاں کیڑی ہوئے کیڑی حدود کیڑی انہا مطلب ہے سلیمان نبی کو پتا بولو کیڑی خبر آکھن لگے خبر ہے انی وجدت مرآتاً تملکوہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ میں خبریں چاہ کے آیا ہوں سب تو پہلے تعجب دی بات ہے ملک سبا دی جڑی حکومت حکمران ہے حکومت کرنا نہیں عورت مرد نہیں اے عجیب گال ہے جو عورت مرد تے حکمران ہے کہ اللہ دے نبی سلیمان دی جڑی حیرت دی بات ہے او کیڑی ہے یسجدون وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے سجدی پوجا کرنا میں جڑی گال کرنا چاہنا او کہتی آئی
اچو اچو کدی سلیمان علیہ السلام آدھن ہونے پتہ لگ دے تیرا ہی میں تو آپ ہوتا نے ٹھوکی کھڑا میں خط لکھ دا ہوں ملکہ دے نا دا ون خط چاہ ون انہیں دے کمرے دے اتو روشن دان کنے ان دے جسم دے اتے سٹی او والا اٹھ سی او والا پڑھ سی او جڑا جواب دے وے او جواب میرے تک گھندا کیا کیتی نے بولے نہیں کیا کیتی نے تحقیق اگر تحقیق شروع کر دے انہاں کریں جھیڑے نہ پوسا بعض دفعہ سارے وجہ گوجے کو تے افسریں کو پتہ ہی کیا نہیں ہوتا ویچ جڑا خوشامتی ٹولا ودا ہونا نا او بندے کو افسریں کو بدراحت کیتی ودا ہونا اے بھی گال خام خائی میں بنا جوڑ کر کے ٹھوک دیتا وہ تحقیق کرو سلیمان علیہ السلام نے چٹھی لکھی او کو لکھی او چاہتی او گیا وہ دودھ پرندہ ملکہ بلقیس ستی ہوئی آئی تے اندے جسم تے سٹی سی یہ پورا قرآن ہے میرے سامنے وقت نہیں ساتھ لینا پیا او جلے اٹھی ہے چٹھی پڑھی ہے چٹھی پڑھی سی وال کیا کیتے سی سارے وزیر مشیریں کو سجے سے مشورہ کیتے سی ایویں سلیمان نبی دی چٹھی آئی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کوئی وزیر و مشیرو سلیمان نبی یادے آؤ تے تابدار بن کے آؤ تے فرما بردار تے مسلمان تھی کہ آؤ تابع تھی وہ خبردار سجدی پوجا چھوڑ دو دسو توری کیا رہا ہے انہیں کہ مسئلہ ہی کہنی حکم تے کرنا ایسی تیسی کر دینا ایو جے بندے ڈھکویں دے مسئلہ ہی کہنی ہونے داستے صحیح ہے ہاں ملکہ ہائی عورت لیکن سیانی بڑی آئی وہ آگیا گھوڑی چھانتے بدو تو پتہ کہیں نہیں اے جلے ملک تے ریاستہ آپتے لڑ جنتے فساد مچدن تو پتہ کہیں نہیں یہ قرآن دا ترجمہ بٹھا کر رہے ہیں تو پتہ کہیں نہیں تباہی مچ دیئے بڑی سیانی آبی اچھا اون والا خط دی کیا کیتی ہے بولو اون والا خط دی کیا کیتی ہے سلیمان نبی انہیں دے سجدی پوجا کرن دی تحقیق این دو خط جو آئے ہو سکتے سارے کہیں وزیر نے لکھ کے سچا ہوئے یہ کیا کیتی ہے اچھا جواب دے ہویا بندہ سجے سیا کہ یہ توفے شوفے چاہتی وانج سلیمان نبی کو اگر ہو سی نبی توفے نہ گنسی کبڑی ویسی کیونکہ دنیا نال پیار کہنا ہو سی اے ہونے وانج ایمیں گال ہے صحیح جی میں خاتے چھے سلیمان اللہ دا نبی ہے ایمیں ساکو آکھے وانج پوچھا کیا بات ہے اللہ دے اوڈوئی تحقیق تھئی اوڈوئی یارو خیل میاں علی علیو ڈیرہ غازی خان دا تورا بھیرا تو واقعی ویندے اے دوئے ریاستہ ملک سبا اے ملکہ بلقیس دی تے حضرت سلیمان دی انہیں دوئے ریاستیں جنگ کہنی تھئی جھیڑا کہنی تھیا کیوں کیونکہ اون ملک دی حکومت نے بھی تحقیق کی تھی اون ملک دی حکومت نے بھی تحقیق کی تھی سمجھ آئیے کہ نہیں تحقیق جدہ تھئیے پتہ لگ گئے پیچھے وہ سارے تابدار بن کے لمبا چوڑا واقعہ میں تفصیل اس نہیں ملنا چاہتا اتھا وال ہد نے اللہ دی تعریف بھی کی تھی اللہ دی توحید بھی بیان کی تھی ملکہ وطواتا حضرت سلیمان نبی پوچھا ہاں بھائی ایڈو جلے واپس کیتے نا ایلچی کو تو آدھے وچو کیڑا ہے جڑا ہوں دا تخت چاہوے جن نے کہا کہ جننا افریتا وہاں کہ میں کو آکھو جہاں تو دواری محفل کہنا ختم تھی اسی میں چاہ سا آکھنے میں کو ہی بھی جلدی چاہی دے ایک بھی ہاں جنے کہ کتاب تے شریعت دا علمہ کیا ہاں لیکن آج تک قرآن حدیث ہے چینی وضاحت کرنی بھی کون فرشتہ ہاں اللہ کو پتہ ہے انسان ہاں اللہ کو پتہ ہے جن ہاں اللہ کو پتہ ہے جو بھی ہاں ایسا بندہ ہاں ایسا جن کے شریعت دا علمہ ہوں کہ تو سائیں میں آنکھ کہنا جھمکائی ہو سی میں چاندہ آنکھ کہنا جھمکائی یعنی تخت آ گئے ولی دی کرامت آدم سائیں حضرت سلیمان نبی دا جڑا ولی آئی امت دا او تخت چاہ سکتے نبی دی امت دا ولی کیوں کچھ نہیں کر سکتا اسائیں منے ہیں نبی کوئی ولی ہوئے اون ولی دی سچی کرامت پر حق ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی بولو ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی آدن اون ولی کنے ساڑھے دور دا ولی زیادہ مضبوط ہے ول تو سائیں تھائیں بائے کنے نا ول انڈیا تے افغانستان تے باقی اسرائیل تے انہیں دے سارے جڑے اساسہ جاتن ادھرا چواؤ پتہ لگے نہیں چوا سکتے ایک کرامت آئی ول سلیمان نبی جلے ریٹا تخت آ گیا کہ وہ مت سمجھو سلیمان نبی دا کمال ہے یہ میری تقریر دا خلاصہ ہے آکھنے ہاذا من فضل ربی یہ جڑا آکھ جھپکن اس تخت آئے یہ میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کمال ہے اچھی آنکھ یہ میرے اللہ دا کمال ہے
ول تخت چوائے نے ول او آ گئی پچھو کو تخت دکھائے نے والو کو آخنے ہوں تو میرے گھر میرے محل پہ محل دیئے جی سیٹیں گئی ارڑے کو ایمیں پیٹھی جو ہے شلوار اچھی چاکی تھی ایمیں لگدا آج میں سمندر ہوئے سیٹیں گئی جی تھی ہوئی ہے شیشہ ہاتھ تلے سارا لگدا آج میں تلے پانی ہوئے ایمیں اچھے کیچے چاکی تھی یہ کیا ہے انہیں کہ شلوار اچھی نہ کرے فارش ہے تیرے کپڑے خراب نہ تھی تن پانی نہیں متاثر تھی تخت دا آمنا والا اے محل دیکھنا وال توفے ٹھکرا دیونا سارا کوئی سمجھ کے آکھن لگی اللہ دے نبی سلیمان ہاتھ ودھاؤ بیعت کرو تے کلمہ پڑھاؤ چاہو حضرات کلمہ نصیب تھیا کیڑی برکت نال اچھا جواب دے کیڑی برکت نال آج دے بعد کیا کرے سوں آج دے بعد کیا کرے سوں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن اگر دنیا میں جینا ہو تو پہچان پیدا کر اللہ عمل دی توفیق بخش یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سارے بھائی مولانا قاری ایوب حسری صاحب دے بال نے قرآن پاک حفظ کیتے اساں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرنے اللہ ایکو عالم بناوے دین دا بنا اور بیا جڑا بال ساڈا یارو خیل دا اون ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتے او کو بھی مبارک ہوے تے باقی کولو بھی ساریاں کولو گزارش ہے بھی اپنے بالیں کو حافظ بناؤ سکول بعد وچ پڑھا دی کوئی مسئلہ نہیں میں بھی الحمدللہ پہلے اپنے بیٹے کو حفظ کرائیں ول سکول اچ پاتم والی میں دوجا بیٹا ہا او کو پہلے حفظ کرائیں ول سکول اچ پاتم جلے حافظ بن کے بال سکول اچ ویسی بال ذہین بھی ہو سی با ادب بھی ہو سی بال ہر کلاس کو ٹاپ کرے سی قرآن دی برکت نال تے جلے بال پہلے سکول لگے گئے پنجویں دے بعد اتے 8ویں تک پہنچ گئے تو ول انہیں کو وہ ماحول مل سی ول قرآن نہ یاد کر سکتا شروع کو لوئی پہلے بال بھیجو ہی تھا یہ تو گھر دا مدرسہ ہے نعمت ہے اگے تو لمبے لمبے سفر کرے نے انمار کا ہیں لاہور ونجنا اسلام آباد ونجنا سرگودے ونجنا ہن تو میاں تواڈے اپنے میاں والی دے علاقے ہن تے میں سمجھدا جیڑا اپنے بالیں کو حافظ نہ بناوے ان دی شومی قسمت ہے تے نال بیبیاں دا مدرسہ بھی قاری ایوب صاحب نے شروع کیتے اتھاں اپنے بیبیاں بھیجو اتھاں اپنے بال پتر بھیجو حافظ بنن قرآن دی خوشبو گھن کے آسن گھر انشاءاللہ اللہ سارے مسئلے ٹھیک کر دے سی سارے بھائی قاری نیت اللہ صاحب انہاں دی پوری ٹیم میں تو کو دساں میں مولویاں میں مینجیاں مولویاں جو میں کو آکھو مولوی جتھا ویندن مسیتیں اچ نا اتھا صرف اپنی تنخواہ کھری کرن بس بھئی میں کو کھیر دے سو نہ دے سو گھر میں کو دے سو نہ دے سو تنخواہ کیتی دے سو بس ای کوئی نہیں کرنا مسیتیں والا کوئی آیا ہویا بندہ رقبے گھنے پلاٹ گھنے تے طالبیں دی کرے تے کوئی نہیں کرنا اے اللہ کہیں کہیں کو نصیب کریں دے سمجھ آئیے کہ نہیں کئی میرے بھیرا اتھا ہی ہو سن امیر محترم حاجی مسکین اللہ صاحب کو پوچھو ہر 6 مہینے ایک مولوی صاحب کو گھر بھیجے نے غیر نہ پورا ٹبر سمیت یول بھئی اللہ دے نام ہر 6 مہینے اکثر یہ حافظ قاری عالم ہے نا اگر قاری نیت اللہ بن ونجن تے ہر مسجد مدرسہ بن سکتی ہے ہر مسجد انشاءاللہ تسا ساتھ دیونے کے نہیں دیونا کوئی دیونے کے نہیں دیونا انشاءاللہ تے جڑے حافظ او قاری ہو تو آکو بھی میری گزارش ہے چھڑی نماز تے کھیر تے بسترے تے کھٹڑے تے تنخواہ تے نہ ریہ کرو محنت کرو لوگیں دی ذہن سازی کرو حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ ہزارہ کے ٹریان او اتھا رحیم یار خان دے گو خان پور دے علاقے جب چھوٹی دی مسجد ہے بطور امام تے خطیب مقرر تھے لیکن اللہ دے فضل المان جو کو اتھا اللہ دے فضل 6 7 8 بھی گھندی یونیورسٹی بنا کے فوت تھے تے ہزارہ شگرد فاضل تھے انہوں نے علاقے دی محرومی ہو گئی ہے ہی واسطے بھائیو قاری صاحب دا ساتھ دے اور باقی علماء حفاظ واسطے نمونہ مثال ہے وہ بھی اپنے مسجدیں محنت کرن جتنا زیادہ تو زیادہ تھی سکے مدارس بناؤ بالیں کو دین پڑھاؤ تاکہ سارا ماحول ٹھیک تھی اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخش یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے دوست بندے جماعتی ذمہ داران جماعتی ساتھی غیر جماعتی دور دے قریب دے جتوں جتوں چل کے ان سب دا چلاون قبول فرما یا اللہ ای مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ای ضلع واسطے ای مرکز کو رشد و ہدایت دا مرکز بنا پورے پاکستان واسطے ہدایت دا مرکز بنا اے اللہ جڑے تیرے ای دینی ادارے دی فکر کرن تو انہاں دی حفاظت فرما اے اللہ جو بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما
حضرت قاری عنایت اللہ صاحب دی زندگی وچ برکت پا یا اللہ اون دے کے دین دا زیادہ تو زیادہ کم گیا اے اللہ جتنا بھی علماء حافظ قاری ہیں سب کو اپنے دین متین دا خادم بڑھا یا اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع میاں والی دی قیادت اور اے تمام علماء اور جتنا بھی لوگوں نے محبت کر کے ترتیب دیتی ہے محفل سجائیے اللہ سب دی محنت قبول فرما یا اللہ سارا ملمانہ قبول فرما بیماریں کو شفا عطا فرما بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما جڑے ناجائز قید چن رہائیں فرما یا اللہ ساری یہ دعوت قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرہ قاری عنایت اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کریں نا اگرچہ انہوں نے مسجد باہر جلسائی واسطے آندے کہ مسجد جگہ نہ تھی نہیں لیکن آج اے لمبا چوڑا گراؤنڈ ہے جڑا اے بھی ثابت کر گئے کہ اے جگہ بھی تھوڑی ہے بہت سارے دوست اب باہر کھڑن تھے انشاءاللہ زندگی رہی تے اللہ جلسے جی مرکز برکت پیسی اور دین دا کام چلدا رہی جزاکم اللہ خیر